السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا ہم لوگوں کا تختی نمبر 20 اور آج کا سبق ہے ہم لوگوں کا تختی نمبر 21۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو ابھی تک میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 21، حروف مقطعات۔ دیکھیے آج جو ہے اس میں یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے جتنا بھی مد دکھ رہا ہے سب میں جو ہے مد لازم ہوگا، یعنی 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے جہاں جہاں مد ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے الف لام میم، دیکھیے یہاں مد ہے، پھر یہ یہاں پھر میم ہے، تو میم پر جو تشدید ہے، ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جس نون یا میم پر تشدید ہو تو گننا ہوگا، تو یہاں بھی دیکھیے میم پر تشدید ہے تو یہاں پر ہم کو گننا کرنا ہے۔ تو پہلے مد کرنا ہے، اس کے بعد پھر گننا کرنا ہے، جیسے الف لام لام، ایسے چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طہ طاسیم میم، طاسیم یاسین صاد، حامیم حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ دیکھیے ہم تو یہاں سب پر جو ہے جہاں جہاں مد تھا ہم نے مد کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مد کا قاعدہ کیا ہے تو وہ چیز میں آپ کو چلیے بورڈ میں لکھ کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے اس میں مد کرنا ہے اور کیسے اس میں مد ہوگا۔ تو چلیے بورڈ میں لے کر کے آپ کو چلتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر قاعدہ کیا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جیسے یہ الف لام میم ہے نا، لام میم، تو لام جو ہے تو جیسے ہم کو لکھنا ہے، جیسے دیکھیے یہ لام ہے، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا،
تو اور یہاں میم ساکن ہے، یہ دیکھیے یہ میم ساکن ہے، ٹھیک ہے. تو الف جس سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہو گیا. تو حرف مد کے بعد یعنی حرف مد کے بعد سکون، یہ دیکھیے یہ سکون بھی اس کے اندر آ گیا. حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد، دیکھیے یہاں مشدد بھی ہے نا. حرف مد کے بعد سکون اصلی، یہ سکون جو ہے اس کے اندر جو ساکن لگا ہوا یہ اصلی ہے، یہ کسی بھی حالت میں یہاں سے ہٹے گا نہیں، ٹھیک ہے. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد حروف مقطعات میں ہو تو 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. الف لام. اور دیکھیے یہاں میم کے اوپر تسجید ہے تو ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جس نون یا میم پر تسجید ہو تو گنہ ہوگا، تو یہاں ہم کو گنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ہم کو گنہ بھی کرنا ہے اور مد بھی کرنا ہے. تو حرف قاعدہ دیکھ لیجئے، حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد حروف مقطعات میں ہو تو یہاں پر 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس کو مد لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دیکھیے آگے والا دیکھیے الف لام میم، پھر یہاں میم بھی ہے، میم. تو میم یا زیر میم ساکین، دیکھیے میم یا زیر میم ساکین. تو یہاں پر کون سا مد کریں گے، اس پر کون سا مد کریں گے، یہاں پہ یہاں جو میم ہے تو یہ میم. الف لام میم. تو یہاں دیکھیے حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہو تو مد لازم ہوگا، یہاں پر بھی 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. دیکھیے میم یا زیر میم ساکن یہ ہے نا، یہ سکون اصلی ہے. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہو تو مد لازم ہوگا، یہاں پر 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پر 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور آگے دیکھیے الف لام. تو جو یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہم نے مد کیا وہی مد یہاں پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے. 5 الف برابر وہی قاعدہ یہاں پر بھی پایا جائے گا. اور میم کا بھی بتا دیے کہ یہ میم تو حرف مد کے بعد سکون اصلی حروف مخفف حروف مقطعات میں ہو تو یہاں پر بھی جو ہے تو مد لازم ہوگا، یہاں پر بھی قاعدہ وہی ہوگا. باقی یہاں پر دیکھیے یہ صاد، تو صاد ہے، دیکھیے صاد کو کیسے دیکھنا ہے. تو صاد کو دیکھیے صاد الف زبر صا دال ساکین ہے نا، صاد تو الف ہے اس سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. تو حروف مدہ کے بعد حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہو تو مد لازم ہوگا. دیکھیے حرف مد کے بعد سکون اصلی یہ صاد ہے نا، جب ہم لکھیں گے اس طریقے سے تو صاد الف زبر صاد دال ساکن صاد ہوگا. الف لام میم صاد یہ ہے نا، دیکھیے یہ صاد ہے، یہ مد ہو گیا صاد، ٹھیک ہے. اور دیکھیے آگے دیکھیے یہاں پر جو ہے الف لام را، الف لام، یہاں پر جو ہے لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، ٹھیک ہے. اور میم ساکن، دیکھیے لام الف زبر لا ہے نا، لام، یہاں دیکھیے ساکن آگے لام الف زبر لا میم ساکن لام. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہو تو مد لازم ہوگا، مد لازم ہوگا. دیکھیے لام الف زبر لا میم ساکن لام، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے الف لام را، اور یہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اور ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھنا ہے الف لام را. آگے دیکھیے الف لام
دیکھیے لام الف زبر لا ہے نا، یہاں بھی لام ہے تو یہی والا قاعدہ ہے. حرف مد کے بعد سکون اصلی، حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد حروف مقطعات میں ہو، یہ والا ہے. حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد حروف مقطعات میں ہو تو مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اور دیکھیے میم، تو میم یا زیر می، میم یا زیر می، میم ساکن. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف ہے نا، مخفف. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہو تو مد لازم ہوگا. 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور یہاں دیکھیے یہ را کھڑا زبر را ہے، اس کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. جیسے الف لام، یہاں گننا بھی کریں گے اس لیے کہ میم پر تشدید ہے. الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد. دیکھیں یہاں کاف ہے نا، کاف، تو یہاں کیا ہے، کاف الف زبر کا. دیکھیے کاف الف زبر کا، فا ساکین، کاف الف زبر کا فا ساکین. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے، جب کاف ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے آگے دیکھیے کاف ہا یا، ہا پر تو کھڑا زبر ہے، یہ دیکھیے کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، 1 الف برابر کھینچنا ہے. اور یہاں پر بھی وہی ہے. اور عین، دیکھیے اس میں جو ہے پہلے مد ہوگا، اس کے بعد پھر اخفا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیے ہم لکھ کر کے بتا رہے ہیں آپ کو. عین، عین یا عین، عین یا زبر عین، نون، عین یا زبر عین، نون ساکن عین ہے نا. عین صاد، عین صاد. دیکھیے نون ساکن کے بعد یہ صاد آ رہا ہے نا، نون ساکن کے بعد یعنی یہ نون ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے صاد آ رہا ہے. حروف اخفا کتنا ہے، 15 ہے نا، تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ہے نا، صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. ٹھیک ہے. تو یہ صاد بھی آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ہم کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہے. جیسے عین صاد. تو یہاں پر بھی جو ہے عین پر کون سا مد ہوگا، مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے، مد لازم، اس لیے کہ حرف لین کے بعد سکون اصلی. یہ دیکھیے حرف لین ہے، یا سکنے سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، تو حرف لین کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں آ رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے طول توسط قصر تینوں جائز ہے، مگر طول یعنی 5 الف برابر کھینچنا بہتر ہے، اولا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. اور آگے دیکھیے یہ صاد ہے، تو صاد میں نے یہاں پر بتایا تھا کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی حروف مقطعات میں، حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے تو مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. یہ صاد الف زبر صا ہے نا، صا جب ہم لکھیں گے تو اس طریقے سے لکھا جائے گا، یہ صاد ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے پورا پڑھیں گے، کاف ہا یا عین صاد. دیکھیے یہاں طه، یہ دونوں پر کھڑا زبر، دونوں کو کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. آگے دیکھیے طاسیم میم سین. تو یہاں دیکھیے سین یا زیر سی میم ہے نا، سین یا زیر سی میم ساکن، اور پھر مشدد بھی ہے، مشدد بھی ہے، یہ زبر نہیں ہے، سین. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی حروف مشدد، حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد حروف مقطعات میں ہو تو مد لازم ہوگا. تو دیکھیے حرف مد یہ ہو گیا
یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر ہو گیا ٹھیک ہے. تو حروف مدہ حرف مد کے بعد سکون اصلی، یہ سکون اصلی ہے، یہ مشدد ہے. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد حروف مقطعات میں ہو تو مد لازم ہوگا. یہاں پر 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. جیسے یہ سین اور یہ سین میم، میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر بھی جو ہے گنہ کرنا، اس لیے کہ جس میم یا نون پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا، تو یہاں پر گنہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے. اور میم میں بھی یہی مد ہوگا. دیکھیے میم یازر میم، میم ساکن میم، حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیے یہاں پر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر برابر ہوتا الف مدہ کہ یہاں پر 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. اور یہ سین توسین تو یہاں دیکھیے سین یا زیر سی نون ساکن، دیکھیے یہاں سین یا زیر سی نون ساکن، سین یا زیر سی نون ساکن، یہ بھی نون ساکن ہے. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے ہم کو 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. قاعدہ اس کا یہی ہے کہ حرف مد کے بعد، یعنی یہ حرف مد ہو گیا نا، یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہو گیا، یہ حرف مد ہو گیا. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہو تو یہاں پر جو ہے 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس کو مد لازم کہتے ہیں. توسین. اب دیکھیے یاسین، یہاں بھی یہی قاعدہ پائے گا. صاد، تو یہاں بھی یہی قاعدہ پائے گا. حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں سے ہے تو یہاں پر بھی جو ہے کیا کہتے ہیں مد لازم ہوگا، 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیے ہاں پر کھڑا زبر ہے، 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. پھر یہاں میم، تو میم میں نے بتایا تھا نا، دیکھیے یہاں بتایا تھا یہ میم جو ہے، میم یہاں میں نے بتایا تھا. دیکھیے میم یازر می میم ساکن، جب ہم اس کو لکھیں گے تو اس طریقے سے ہوگا. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم ہوگا، 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر بھی وہی ہوگا، حامیم، یہی والا مد ہوگا ٹھیک ہے. پھر عین سی، تو عین دیکھیے یہاں عین یا زبر آئے، جب لکھیں گے ہم لکھائی میں کیا ہوگا، عین یا زبر آئے نون ساکن عین. تو دیکھیے نون ساکن پہلے تو مد کرنا ہے، حرف مد کے بعد حمزہ، حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کو 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے. اور پھر یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف بھی آ رہا ہے، سین قاف ہے نا. سین یا زیر سی، سین یا زیر سی یہاں ہے، سین یا زیر سی، سین یا زیر سی اور نون ساکن سین ہو گیا. اب آگے کیا آ رہا ہے، یہ قاف آ رہا ہے ٹھیک ہے. تو یہ قاف جو آ رہا ہے تو حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے، یعنی نون ساکن کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. تو حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دیکھیے یہاں قاف آ رہا ہے، سین قا ہے نا قاف، تو قاف آ رہا ہے. تو حروف اخفا کتنا ہے، 15 ہے. تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، بڑی قاف اور چھوٹی کاف. تو یہاں پر بھی ہم کو اخفا کر کے پڑھنا ہے، پھر اس پر مد کرنا ہے قاف. تو قاف جو یہاں پر ہے، قاف میں بھی یہی والا آئے گا حرف مد کے بعد، یعنی یہ چھوٹی کاف ہے ٹھیک ہے. یہاں پر بڑی قاف ہے، تو بڑی قاف کا بھی میں آپ کو لکھ کر کے دکھا دیتا ہوں. تو دیکھیے یہاں بڑی قاف ہے، یہاں یہ قاف ہو گیا، یہ قاف دیکھیے یہ ساکن ہو گیا. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے مد لازم ہوگا. یہاں پر 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے. یہاں پر 5 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے حمیم عین سین قاف.
سین حامیم عین. دیکھیے یہاں پر عین جو ہے، عین یہاں پر بھی اخفا ہوگا. عین ہے نا، عین یہاں زبر، عین یہاں پر جو ہم لکھیں گے تو لکھائی میں ایسے لکھا جائے گا، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سین بھی آ رہا ہے. یہاں پر یہ سین بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. عین میں عین یہاں زبر، عین نون ساکن، عین سین بھی آ رہا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سین آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے حامیم عین سین قاف، ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں قاف، تو یہاں بڑی قاف ہے، تو یہاں پر بھی یہی قاعدہ ہوگا. حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے مد لازم ہوگا، 5 علی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور یہ نون میں بھی جو ہے یہی قاعدہ پائے گا. دیکھیے ہم لکھ کر کے بتا دیتے ہیں آپ کو. نون واپس نون ساکن ہے نا، نون واپس نون ساکن. تو حرف مد کے بعد، یہ حرف مد ہے نا، واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، وہ مدہ ہو گیا، تو یہ حرف مد ہو گیا. تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم ہوگا، 5 علی کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم کو مد کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی اشکال ہو یا اگر ہم کو کچھ بتانے میں کچھ ایسی غلطی اگر ہو گئی ہو تو آپ جو ہے میری رہنمائی کر سکتے ہیں. چلیے یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کیا کہتے ہیں سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.